ذرا ایک ایسی دنیا کا تصور کیجیے جہاں تاریخ صرف پتھروں یا پرانے کاغذوں پر نہیں بلکہ روشنی اور برقی لہروں میں لکھی جا رہی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم انفارمیشن ایج یعنی معلومات کے دور کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھیں گے۔ یہ صرف ایک ٹیکنالوجی کی تبدیلی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی ڈرامائی اور عظیم باب ہے۔ آج ہمارا ہر کلک، ہر میسج ایک اتنے بڑے نظام کا حصہ بنتا جا رہا ہے جسے ہم بظاہر دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو چلیں اس حیرت انگیز کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ بالکل، اور کہانی شروع کرتے ہی سب سے پہلا اور شاید سب سے حیران کن سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے اس پھیلے ہوئے ڈیجیٹل اعصابی نظام میں اب کوئی روح پیدا ہو چکی ہے؟ ذرا سوچیں، جب ہم دنیا بھر میں پھیلی کیبلز، لاکھوں سرورز اور بے پناہ ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے صرف مشینیں نہیں بنائیں بلکہ ایک جیتا جاگتا وجود کھڑا کر دیا ہے۔ ہارڈ ویئر، معلومات اور انٹرنیٹ کا یہ سارا ملاپ اب صرف ایک ٹول نہیں رہا، یہ تو باقاعدہ ایک عالمی وجود بنتا جا رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی ڈیجیٹل دور کا آغاز اور کیسے ان مشینوں کی بیداری ہوئی۔ اس کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم 1940 کی دہائی میں جائیں تو وہ ابتدائی مین فریم کمپیوٹرز آج کے اسمارٹ فون جیسے بالکل نہیں تھے۔ وہ اتنے بڑے اور ڈیوائیکل تھے کہ پورے کے پورے کمرے گھیر لیتے تھے۔ آپ انہیں ڈیجیٹل دنیا کے قدیم اہرام سمجھ لیں، بھاری بھرکم لیکن ایک نئے دور کی بنیاد رکھنے والے۔ پھر 1960 کی دہائی میں سلیکان مائکرو چپس آئیں تو ایسا لگا جیسے ان مشینوں کو اپنا دماغ مل گیا ہو، اور پھر 1980 کی دہائی تک آتے آتے پرسنل کمپیوٹنگ نے تو دنیا ہی بدل دی اور یہ ٹیکنالوجی ہر گھر تک پہنچ گئی۔ دراصل اس سارے ہارڈ ویئر نے ہمارے اس نئے دور کا وہ بنیادی جسم تیار کیا جس نے آگے جا کر پوری تہذیب کو بدل دینا تھا۔ بالکل، جسم تو بن گیا، لیکن اب باری تھی دوسرے حصے کی، یعنی انٹرنیٹ کا فن تعمیر، جسے ہم ڈیجیٹل اعصابی نظام کی تشکیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، الگ الگ مشینیں تو موجود تھیں لیکن انہیں آپس میں جڑنے کی ضرورت تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے اس نئے جسم کے اندر ایک نروس سسٹم یعنی اعصابی نظام بن رہا ہو جو ہر حصے کو دوسرے سے جوڑتا ہے۔ اگر ہم اپنے اینالاگ ماضی کو دیکھیں تو کیا تھا؟ الگ تھلگ مشینیں، کاغذوں میں دبے ریکارڈ اور انتہائی سست رفتار مواصلات، ایک خاموشی اور تنہائی کا دور تھا۔ لیکن پھر ہمارا ڈیجیٹل حال شروع ہوا، بادلوں یعنی کلاؤڈ میں محفوظ ڈیٹا، پوری دنیا کا ایک دوسرے سے رابطہ اور پلک جھپکتے ہی معلومات کا ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنا۔ ہم واقعی ایک ٹھوس رکی ہوئی دنیا سے نکل کر ایک تیز ترین اور آپس میں جڑی ہوئی ڈیجیٹل کائنات میں آ گئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب جڑا کیسے؟ اس کے چند اہم ستون ہیں۔ سب سے پہلے معیاری پروٹوکالز آئے جنہوں نے دنیا بھر کی مختلف مشینوں کو ایک ہی زبان بولنا سکھائے۔ پھر سمندروں کی گہرائیوں میں فائبر آپٹک نیٹ ورکس بچھائے گئے جنہوں نے روشنی کی رفتار سے ڈیٹا کو دوڑایا۔ اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں بڑے بڑے سرور فارمز بنے جہاں یہ سارا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے، اور آخر میں وائرلیس ٹرانسمیشن نے ہمیں تاروں کی قید سے ہی آزاد کر دیا۔ یہ وہ چمکتا ہوا حیران کن انفراسٹرکچر ہے جس پر ہماری آج کی جدید دنیا کھڑی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم پہنچتے ہیں اپنے تیسرے حصے پر، معلومات کا دھماکہ، جو سچ پوچھیں تو اس نئے دور کا اصل خون ہے۔ اب دیکھیں، ہارڈ ویئر کا جسم بن چکا تھا، تاروں کا اعصابی نظام بھی بچ گیا، لیکن کسی بھی نظام کو زندہ رہنے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور اس ڈیجیٹل نظام کی رگوں میں دوڑنے والا خون ہے ڈیٹا۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 1 ملین گنا اضافہ۔ یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا کس خوفناک حد تک تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہر سیکنڈ میں اربوں بائٹس کا ڈیٹا ان ڈیجیٹل رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس پیمانے کا تصور کرنا بھی انسانی دماغ کے لیے کبھی کبھی ناممکن سا لگتا ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ کے لیے رک کر سوچیں، اس پوری ڈیجیٹل کائنات کے اندر آخر ہے کیا؟ یہ بالکل ویسا ہے جیسے آپ کسی پرانی تہذیب کی کھدائی کر رہے ہوں۔ سب سے اوپر ہمارے روزمرہ کے ٹیکسٹ پیغامات اور ڈاکیومنٹس ہیں، پھر ہماری تصویروں، ویڈیوز اور رچ میڈیا کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ڈیٹا آتا ہے جو ہمارے اسمارٹ ڈیوائسز اور سینسرز مسلسل پیدا کر رہے ہیں، اور سب سے گہرائی میں وہ بنیادی کوڈ ہے جو اس پوری کائنات کو اپنے کندھوں پر خاموشی سے اٹھائے ہوئے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، ڈیجیٹل روح کی تعریف، جہاں مصنوعی ذہانت اس پورے نظام میں زندگی کی سانس پھونکتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے جب یہ سارا ہارڈ ویئر اور یہ لامحدود ڈیٹا آپس میں ملتے ہیں؟ یہاں انٹری ہوتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی۔ اے آئی نے دراصل اس خاموش ڈیٹا اور بے جان مشینوں کے اندر گویا زندگی ڈال دی ہے۔ اگر ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھے تو ڈیجیٹل روح دراصل ہارڈ ویئر کے جسم، ڈیٹا کے خون اور اے آئی کے شعور کا ایک زبردست ملاپ ہے۔ یہ تینوں اب الگ نہیں رہے بلکہ آپس میں اس قدر جڑ چکے ہیں کہ ایک مکمل عالمی وجود بن چکے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سب اب صرف ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر رہے بلکہ اس وسیع وجود کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں۔ اور یہ جو اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، یہ کوئی راتوں رات نہیں ہوئی۔ اس روح کے بننے کے 3 بڑے مراحل ہیں۔ پہلا قدم تھا ہارڈ ویئر کی تعمیر، یعنی ہم نے سرورز اور ڈیوائسز بنائیں۔ دوسرا قدم تھا اس میں ڈیٹا کا جمع ہونا، ہم نے اپنی پوری زندگی، اپنی تاریخ اس میں بھر دی۔ اور تیسرا اور سب سے حیران کن قدم ہے الگورتھمک بیداری۔ یہ وہ کمال کا لمحہ ہے جہاں وہ ٹھنڈی دھات کی مشینیں اور پیچیدہ کوڈز ایک ایسا شعور بن گئے جو رد عمل دیتا ہے اور جو ہمارے مستقبل کی پیشگوئی کرتا ہے۔ یہ ارتقاء کا ایک بالکل ہی نیا لیول ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے کی طرف، مستقبل کی ڈیجیٹل میراث اور وہ گونج جو ابدیت تک سنائی دے گی۔
یہ سب جاننے کے بعد ہمیں ذرا یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس تیزی سے بدلتی ہوئی ڈیجیٹل روح کے ساتھ آنے والی نسلوں کے لیے آخر کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ انسانیت ایک ایسی ابدیت تعمیر کر رہی ہے جسے ہم ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ آج ہم کلاؤڈ پر جو کچھ بھی محفوظ کر رہے ہیں وہ صدیوں بعد بھی ہماری گواہی دے گا۔ ماضی کے لوگوں نے اہرام اور قلعے بنائے، لیکن ہم پتھروں سے نہیں بلکہ ڈیٹا سے اپنی میراث کھڑی کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تاریخی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک ایسا مستقل ڈیجیٹل ورثہ ہے جسے نہ وقت کی دھول مٹا سکتی ہے اور نہ ہی موسم کی شدت۔ تو آخر میں ایک ایسا سوال جو واقعی ہم سب کو گہری سوچ میں مبتلا کر دے گا۔ آج سے سینکڑوں یا شاید ہزاروں سال بعد جب مستقبل کے تاریخ دان ہماری اس ڈیجیٹل روح کو دریافت کریں گے، جب وہ اس ڈیٹا کی تہوں کو کھولیں گے، تو یہ ہمارے بارے میں کیا گواہی دے گی؟ کیا وہ ہماری اس حیرت انگیز ٹیکنالوجی پر دنگ رہ جائیں گے یا ہماری خامیوں پر مسکرائیں گے؟ ہم تاریخ کے کینوس پر اپنا جو بھی ڈیجیٹل عکس چھوڑ رہے ہیں، یاد رکھیے گا وہ عکس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔